بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک 1447 ہجری کا یہ پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ یہ آج ترتیب وار ترجمہ اور تفسیر قرآن میں خاص طور پہ جن دو مذہبوں یہود و نصارہ کا رد ہوا، رمضان المبارک کا پس منظر اس میں بھی بنی اسرائیل بالخصوص یہود مدینہ، ان کی یہ بات معروف ہے، صحیح مسلم شریف میں ہمارے آقا تشریف لائے، سلطان مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر رونق کے افروز مدینہ منورہ ہوئے، اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے یثرب کو جب مدینہ النبی بنایا تو یہود مدینہ کو دیکھا عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا بڑے اہتمام سے رکھتے۔ وجہ پوچھی، کہنے لگے کہ موسیٰ کلیم کو فرعون اور فرعونیوں سے موسیٰ کلیم اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی، اسی دن خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودیوں، موسیٰ کلیم میرے بھائی ہیں، میں ان کی خوشی منانے کا زیادہ حقدار ہوں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، خود روزہ رکھا، 10ویں محرم کا اپنی قوم کو حکم دیا، پھر بعد میں فرمایا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو، 9ویں 10ویں کا رکھ لیا جائے یا 10ویں 11ویں کا۔ پہلے یہ روزہ فرض نہیں تھا، حضرت آدم ایام بیت کے روزے رکھتے تھے، وہ فرض تھے ان پہ، ہر چاند کی 13 14 15، پھر یہ 10ویں محرم کا فرض ہوا۔ رمضان کا روزہ اسلام میں پہلی مرتبہ سن 2 ہجری میں شعبان میں فرض ہوا، جیسا کہ فتاوی شامی اور دیگر کتب تفاسیر وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر سرکار نے یہ رکھا، اعتکاف بھی ہمیشہ فرمایا 10 دن کا، 20 دن کا بھی ایک دفعہ فرمایا، اور یہ روزہ رکھا، امت کو بھی حکم دیا، اور قرآن میں وجہ کیا بیان کی، لعلکم تتقون، مسلمانوں تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے، بدی چھوٹ جائے، نیکی آ جائے۔ اللہ کرے رمضان میں بہت ساری بدیاں چھوٹتی ہیں نا، بس وہ چھوٹ ہی رہے، اور بہت ساری نیکیاں جو نہیں 11 مہینے اپنائی جاتی وہ اپنائی جاتی ہیں نا، بس وہ اپنائے رکھے۔ کامیاب وہ ہے، میں اس پہ لمبی تقریر نہیں کرتا، ایک جملہ بولتا ہوں، کامیاب مسلمان وہ ہے جو رمضان میں جو اپنے آپ کو بدلتا ہے نا، بدلتے ہیں کہ نہیں؟ تقریباً ہر مسلمان بدلتا ہے، بس یہ بدلی پورے باقیہ 11 مہینوں میں بھی جاری رہنی چاہیے۔ نمازی بنے ہیں تو رمضانی نمازی نہ بنے، پورے سال کے نمازی۔ تلاوت قرآن کرنے والے بنے ہیں تو صرف رمضانی نہیں، پورے سال کے بن جائے۔ درود شریف پڑھنے والے بنے ہیں نا، صرف رمضانی نہیں، پورے سال کے۔ چوری چکاری چھوڑی ہے، نشہ چھوڑا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑی ہے، غفلت چھوڑی ہے نا، تو صرف رمضانی نہیں، پورے 12 مہینے۔ اسی طرح نیکی بڑھائی ہے، صدقہ خیرات بڑھایا ہے، مسجد میں آنا بڑھایا ہے، رشتہ داروں سے ہمدردی بڑھائی ہے، تو پورے 12 مہینے۔ ماشاءاللہ مسجد آباد ہو گئی، رب کے کرم سے روشنیاں ہو گئیں، پنکھے لگ گئے۔ دعا کریں، دو علماء کرام ہمارے پاس تشریف لائے ہیں رمضان کی چھٹیوں میں پڑھنے کے لیے، انہوں نے تو مسجد ہی آپ کی آباد کر دی ماشاءاللہ۔ 2 ٹائم بچے بھی آ رہے ہیں، فجر میں بھی آ رہے ہیں، زور کے بعد بھی آ رہے ہیں، جمعے کے علاوہ۔ جمعے کو ویسے یہ ترجمہ تفسیر ہوتا ہے، یہ خود بھی ماشاءاللہ دن کو پہلے ہم پڑھتے تھے، کل سے ہم نے پوری رات پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تراویح کے بعد صبح میں سحری میں گھر گیا ہوں، ساری رات انہوں نے پڑھا ہے، الحمدللہ میں نے ان کو پڑھایا ہے، اور یہ پھر 2 ٹائم بچوں کو خود بھی پڑھاتے ہیں۔ تراویح بھی ہو رہی ہے، وہ تو جو ہمارے مقتدی ہیں ان کی چاہت تھی کہ چلو صورتوں پر اکتفا کیا جائے تاکہ ہم آتے رہیں، ورنہ ماشاءاللہ یہ اتنے پکے حافظ ہیں، انہوں نے کہا کہ 15 دن میں 2 پارے، پھر 20 رمضان تک انہوں نے چونکہ خود بھی جانا ہے واپس، تو آپ کو بھی میں دعوت دوں گا، باقی بھائی جن کو نہیں پتا یا پتہ ہے لیکن وہ نہیں آئے، آئیں، شامل ہو، جتنی شامل ہو کے پڑھ سکتے ہیں شامل ہو کے پڑھیں، جو اکیلے پڑھ سکتے ہیں اکیلے پڑھیں۔ تراویح تو ضروری ہے نا 20، یہ مسئلہ پکا ہے 4 اماموں کا، اور اس کا سادہ جٹ کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ 8 تراویح ہو جاتی ہیں، جی ہو جاتی ہیں، لیکن 12 ذمے باقی رہتی ہیں۔ 8 تراویح ہو جاتی ہیں لیکن 12 باقی ذمے رہتی ہیں۔
اب آپ سمجھ گئے تراویح کل کتنی ہے؟ وہ 20 ہی ہیں. یہ اٹکل پچو نہ کریں کہ جی 8 ہو جاتی ہیں. جی بالکل ہو جاتی ہیں، لیکن 12 ذمہ رہتی ہیں، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی 20 ہی ہیں. 7 پڑھیں، 7 نہیں پڑھ سکتے اکیلے ہو کے پڑھیں، لیکن آئیں مسجد کو آباد کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ریت کے ٹبوں پہ ہمیں توفیق دی ہے، تو اس کو آباد کرنا اور بعد میں بھی آباد رکھنا ہے انشاءاللہ. اور عید الفطر کے فوراً بعد انشاءاللہ 1 اپریل بروز بدھ کو باقاعدہ یہاں شعبہ درس نظامی جسے عالم کورس کہتے ہیں اس کا آغاز ہو جائے گا. جو بچے پڑھنا چاہیں مجھ سے رابطہ کریں، ریشی رہنا چاہیں ان کے لیے باقاعدہ لنگر پانی کا انتظام ہوگا، ساری سہولیات، کتابیں تک دیں گے، انہیں لنگر پانی بھی دیں گے، میڈیکل ان کا فری ہوگا، اللہ کی رحمت سے یونیفارم بھی ان کو دیں گے انشاءاللہ. آپ کا کام ہے صرف ان کو بھیجنا، آپ کے لیے وہ آخرت کا سرمایہ بن جائیں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.